ایک پاگل تھا ان کا وزیر خارجہ انڈیا کا, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلاول کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم نے کیا جو ایک دہشت گرد ریاست اور ترجمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. کلبھوشن یادو پاکستان کی جیل میں پڑا سڑ رہا ہے. بھارتی صحافی چین میں جاسوسی کرتے پائے گئے ہیں. کبھی ہم ان کی آبدوزے پکڑتے ہیں, کبھی ان کے جہاز گرا دیتے ہیں. یعنی جس کی خفیہ ایجنسی خود پوری دنیا میں جاسوسی اور دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہی ہے, وہ پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگا رہا تھا. انہوں نے کہا حافظ سعید ان کو کیا سر, یہ تو کلبھوشن کر کے, سر کلبھوشن بیچارہ کلوتا ہے, ہم نے ان کا جاسوس پکڑا ہوا ہے, ہر جگہ اس کو بتا دیتے ہیں. اچھا وہ 10 چیزیں گنا دیتے ہیں, پتہ نہیں پٹھان کوٹ, بمبئی اٹیک, کیا کیا بتا دیتے ہیں. ہم یہاں پہ صرف کلبھوشن کرتے رہتے ہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان ٹیررزم کا شکار ہونے کے باوجود ٹیررزم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کر رہا ہے, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے خود پاکستان کے اندر ہو. 262 اٹیک آپ پہ ہوئے پچھلے سال میں ٹیررسٹ پاکستان کے اندر. آپ کے تو جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں اٹیک, اور الٹیمیٹلی اس میں وہ آپ پہ الزام تو جائے گا کہ اسٹیٹ اس میں انوالو ہے. وہ کہتے ہیں آپ کیسا ملک ہو یار, آپ لوگوں سے دہشت گرد کنٹرول نہیں ہوتے, سیاست میں آپ کنسنسس نہیں پیدا کرتے. آپ لوگوں کو آپ دیکھیں نا, چائنیز فورن منسٹر کا یہ میڈ ان وزٹ ہے, اور وہ کیا کہہ کے جا رہا ہے. اس پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ ایشیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہوئی انفلیشن ہے. اکنامک کرائسس اپنی جگہ پہ, پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ میگنینمٹی دکھانے کو تیار نہیں, یہ چھچورے پن کی اخیر کر رہے ہیں. چین کا بیان آیا ہے جو کہ بہت اہم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس پہ قابو پایا جائے. عام طور پہ کوئی بھی ملک ایسا بیان دے کسی ملک کے حوالے سے تو فوری سے اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان کے بڑے اچھے سفارتی, سیاسی اور معاشی تعلقات ہیں چین کے ساتھ, تو ایسا بیان تو ہم دیں گے نہیں. پاکستان کے 75 سال کی تاریخ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ملک ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ تمہیں ایسے کرنا چاہیے, تمہیں ویسے کرنا چاہیے. اور اس میں ان ملکوں کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤں گا. چائنیز فورن منسٹر پاکستان آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے آ کے کہا بھائی آپ کی یہ جو پولیٹیکل طاقتیں ہیں, یہ پولیٹیکل فورسز ہیں, یہ اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہونے دے رہی. اور دونوں ملک جو ہیں, اب دیکھیں کہ یہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے دوست ہیں, پارٹنر ہیں, امید رکھتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, لیکن جو پولیٹیکل فورسز ہیں پاکستان میں وہ کنسنسس بلڈ کریں, وہ اعتماد بنائیں, وہ اکٹھے ہوں تاکہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے. اور آپ کے جو انٹرنل مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں, اور جو آپ کے ایکسٹرنل چیلنجز ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں, تاکہ آپ اور فوکس کریں بزنس کے اوپر. یہ کہانی, یہ باتیں جو ہیں یہ تو ہمیں سارے بتاتے ہیں. ایسی بدقسمتی ہے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کی, اتنی چھچوری حرکتیں یہ کرتے ہیں, اتنا چھوٹا یہ سوچتے ہیں اور اتنی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک پاکستان آ کے ہمیں یہ کہہ رہا ہے بھائی تم لوگ کیا کرتے ہو. اور کمال ہے کہ ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا. ادھر سے انڈین ہے وہ بھی ہمیں کہتے ہیں بھائی ہاؤسنگ آرڈر کرو, وہ کہتے ہیں دہشت گردی کے مسائل ہیں, تم لوگ یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. چائنیز ہے وہ کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آؤ بھائی, تم نے یہ کیوں نہیں کرتے. پہلے امریکنز کہتے تھے ڈو مور, ابھی چائنیز کہتے ہیں ڈو مور, لیکن ان کا سٹائل علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں نا آپ, اور پھر مزے کی بات ہے وہ ایشورنسز مانگ کے گئے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جاننا جو ہے ٹیرر اٹیکس ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ابھی افغان فورن منسٹر عامر متقی آئے ہوئے تھے, اور چائنیز فورن منسٹر کنگ گینگ جو آئے ہوئے تھے, وہ بھی ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی, اچھی میٹنگ ہے. اب وہ پاکستان کی آرمی چیف سے بھی مل کے گئے ہیں. تو اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا بڑا کلیئر ہے بھائی کہ جو ہے نا کہ جسے آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر اس چیز کی بڑی کلیئرٹی پائی گئی ہے, اور وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ بھلے 75 سال گزر گئے, بھلے 20 سال گزر گئے پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ لڑتے ہوئے, لیکن دنیا ہمیں ایک ہی بات کہہ رہی ہے, دیکھو یار اپنے دہشت گردوں کو تو ختم کرو, دیکھو دہشت گردوں کو تو ختم کرو. کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کہہ رہا ہے, کوئی دہشت گردی کو ختم کرنے کا کہہ رہا ہے. انڈیا بھی وہی بات کر رہا ہے, امریکہ بھی وہی بات کر رہا ہے, چین بھی وہی بات کر رہا ہے. مطلب کس طرح کا ہم نے ماحول پیدا کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف سے چائنیز فورن منسٹر مل کے گئے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو پول آف پاور ہے وہ ایک نہیں ہے, وہ دو ہیں.
ठीक है जी। अब वो चाहे वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल के गए हैं, वो आर्मी चीफ से मिल के गए हैं। यही बाजवा साहब के दौर में होता था और यही इनके दौर में अभी जो आर्मी चीफ साहब है उनके दौर में। उसकी वजह यह है कि जो बाहर की ताकतें हैं वो पाकिस्तान के सियासी जमातों पे और सियासतदानों पे ट्रस्ट ही नहीं करते। उनको इस चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं है कि यार ये लोग इस काबिल है कि इनके साथ मिलके हम काम कर सकते हैं। अब देखे ना, चाइनीज़ ने शोर किया कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और सारा कुछ करेंगे, लेकिन भाई ये जो मिलिटेंट अटैक कर रहे हैं इनका क्या करना है? आप देखें, वो सारा जो चाइनीज जो सी पैक था, वो फिर इंडियंस की बात ठीक हो गई ना कि आप लोग तो ये सारा कुछ जो कर रहे हो इसमें आप लोग तो वो कर रहे हो कि ढाबे वाले दुकानें बनाओगे, चाय पिलाओगे चीनियों को, चीनी अपनी चाय लेके आएंगे और हवा भरने के लिए भी वो मैं बताऊं वो नहीं रुकेंगे कहीं पे। उनके पास जो बड़े ट्रकर होते हैं उनके पास सारा कुछ होता है, वो अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए उनके पास सब कुछ होता है। सो वो तो हमारे उधर वो कोई पाकिस्तानी ट्रक या अफगानी ट्रक होल्डर थोड़ी है जो अपनी चाय शाय रोक के कहीं पियेंगे। उनके पास तो चाय खाना, उन्होंने तो पता नहीं नूडल्स खानी है, चाइनीज फूड खानी है, हम तो उनको वो भी ऑफर नहीं कर सकते। अब देखिए बार बार एक ही चीज़ कही जा रही है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अब वो जो बैरून मुल्क के हमारे पार्टनर हैं वो कह रहे हैं सिक्योरिटी से बढ़ के आगे आओ भाई। जितने भी चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनके हमले हो रहे हैं, कभी कभी टीटीपी वाले भी पड़ जाते हैं। सो वो जारी बात है एक ही पाकिस्तान का मुल्क रह गया है जिसको हमने वो, और मैं आपको बात बताऊं, हमने अभी चाइनीज को मजहबी फ्रेमवर्क में भी पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया।